الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان اللہ وبحمدہ. آج کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں انتہائی پرفتن دور ہے. دین اور مذہب کے نام پر فرقہ واریت، پارٹی بازی، گروہ بندی یہ اپنے عروج پر ہے. دنیاوی ماحول کو دیکھا جائے تو مادہ پرستی، مادیت کی پوجا کا یہ دور اور زمانہ ہے. دین سے دوری، بے راہ روی ہر انسان اس کا شکار ہے الا ماشاء اللہ. اس فتنے فساد کا، بگاڑ کا، مادیت پرستی کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلا ہے کہ انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر آسائش ہے، ہر سہولت ہے، اگر نہیں تو دل کا اطمینان اور سکون نہیں ہے. ہر انسان ایک سے دوسرا بڑھ کر پریشان حال ہے. کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اڑوس پڑوس کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہے، کوئی مالی اعتبار سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہے، کوئی کنبے قبیلے برادری خاندان کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی انسان بھی دوسرے کو چیک کرتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر اپنے دکھڑے سناتا ہے. پھر بعض وہ ہیں کہ جنہیں اپنی پریشانی کے اسباب نظر آتے ہیں کہ میں فلاں وجہ سے پریشان ہوں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں اور بے شمار کہ جنہیں اپنی پریشانی کا ڈھونڈے سے بھی کوئی سبب نہیں نظر آتا. دیکھنے میں سب کچھ میسر ہے، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی علت نہیں، لیکن اس کے باوجود دل کا اطمینان اور سکون نہیں ہے. جب دل اس قدر بے چین اور مضطرب ہو، بے سکون ہو،
دکھی اور غمگین ہو تو اس کے آثار انسان کے پورے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے سے محسوس ہوگا کہ یہ اطمینان سکون میں نہیں ہے، اس کی گفتگو سے محسوس ہوگا کہ یہ پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہے، اس کے تمام اعضاء پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے رات کی سکون کی نیند بھی نصیب نہیں ہوتی، گولیاں کھاتا ہے، گولیاں بھی بے اثر ہوتی ہیں، انجیکشن لگواتا ہے، سب کچھ ہے، اچھا خاصا مال و دولت رکھنے والا، لیکن دل کا اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ پھر ہم دل کا اطمینان اور سکون ڈھونڈنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف راہیں اپناتے ہیں۔ کوئی لباس اچھا پہنتا ہے، سکون ملے گا، کوئی کھانے اچھے تیار کیا کراتا ہے، مجھے سکون میسر آئے گا، مکان اچھا بنوائے گا، اس میں رہنے سے سکون حاصل ہو جائے گا، گاڑی سواری اچھی استعمال کرے گا، شاید دل مطمئن ہو جائے گا، دنیا کا عہدہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا کی ہر راہ کو اختیار کرتا ہے، مقصد ہے سکون مل جائے۔ لیکن قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج یہ انسانیت جن جن راہوں سے سکون ڈھونڈنا چاہتی ہے، اللہ نے ان راہوں میں سکون نہیں رکھا۔ جہاں جہاں سے اطمینان اور سکھ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اللہ نے اطمینان اور سکھ کو رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے، دل کا چین رکھا ہے، تو دو چیزوں میں رکھا ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں۔ جب تک یہ انسانیت پلٹ کر اس اپنی اصل پہ نہیں آتی، ان دو چیزوں کو سمجھ کر اختیار نہیں کر لیتی، تب تک انسانیت کو اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کوٹھی اور بنگلوں میں، محلات میں رہ کر کے بھی بے سکون ہے، یہ وقت کا بادشاہ شاہی بستر پہ لیٹ کر پھر بھی بے سکون ہے۔ اطمینان اور سکون نصیب ہوگا تو ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں انسان کے لیے اطمینان اور سکون کا جوہر ہے۔ جسے ایمان خالص نصیب ہو گیا کہ صرف زبان پہ دعویٰ نہیں، سچا اور کھرا ایمان نصیب ہو گیا، پھر اس ایمان کے مطابق اعمال صالحہ، عبادت کرنے کا ذوق مل گیا، ساری کائنات اس کی مخالف ہو جائے، دشمن بن جائے، اس کو مٹانے پہ تل جائے، ساری کائنات اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گی، لیکن اللہ اسے بے سکون اور بے آرام نہیں ہونے دے گا۔ اسے ہفتہ کھانے کو کچھ نہ ملے، کمزور ہو جائے گا، پر دل میں پریشانی اللہ نہیں آنے دے گا۔ اس کی جیب خالی ہو جائے، ضروریات سے ہاتھ رک جائے گا، لیکن دل میں اس کی ٹینشن اللہ نہیں اترنے دے گا۔ اعتماد نہیں آتا تو صحابہ کی سیرت پڑھو، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کئی کئی دنوں گھر کا چولہا ٹھنڈا رہتا ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیتے ہیں، فقر و فاقہ کئی کئی مہینے تک طویل ہو جاتا ہے، پہننے کو اچھا لباس میسر نہیں، پھٹے پرانے چیتڑے، وہ ٹاٹ زیب تن کرتے ہیں، اور وہ بھی ادھورے لباس ہے، پورا جسم نہیں چھپا سکتے۔ گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، بیوی بچے، کنبہ قبیلہ، ایمان کوئی قبول کرتا ہے تو وہ سارا اس کا مخالف اور دشمن بن جاتا ہے۔ کون سا دنیا کا دکھ اور ستم ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے ذریعہ آزمایا نہیں گیا؟ لیکن صحابہ کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت طیبہ میں
تمہیں پریشانی، اشتعال، بزدلی اس کا تصور بھی نہیں ملے گا، اس کا تصور نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس خواہ کچھ بھی نہ ہو، ایمان بھی کامل ہے، عمل اور عبادت کا ذوق بھی کامل ہے۔ یہ دو وہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں کہ جو انسان کے دل کے اطمینان کا باعث اور ذریعہ۔ اگر ایمان خالص نہیں، اس کے اندر کفر کا رلا ہے، ملاوٹ، شرک کی ملاوٹ ہے، بدعات کی ملاوٹ ہے، تو نوٹ کر لے اور معاشرے میں تجربہ کر لے، کسی کافر، مشرک اور بدعتی کو دل کا اطمینان میسر نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ پریشان، بے سر و سامان، خائب اور خاسر ہو کر رہے گا۔ اور جس کے عمل میں یہ گند آ گیا، عمل صالح نہیں رہا، عمل سیئہ بن گیا، کفر، شرک اور بدعات، اس کو خالص اور صالح عبادت نصیب نہیں ہوئی، اس کی زندگی میں بھی کبھی اطمینان نہیں نظر آئے گا۔ جب یہ دو چیزیں خالص ہو جاتی ہیں، ایمان بھی خالص، رب کی عبادت بھی خالص، تو اللہ پھر اس کے دل کو بھی اپنے لیے خالص بنا لیتا ہے۔ جب دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو اس دل پہ اللہ کی رحمت کا بسیرا ہوتا ہے، کائنات بدل جائے کبھی اس کے دل میں پریشانی اور غم نہیں آئے گا۔ لیکن آج شومی قسمت ہمارے ماحول میں بھی اور ہمارے اندر بھی انہی دو چیزوں کا فقدان ہے، کمی ہے، کہ ایمان اور عقیدے میں خلل، خرابی اور طرح طرح کے ڈیفیکٹ موجود ہیں۔ کہیں کفر کی خرابی ہے، کہیں شرک کی، کہیں بدعات کی، کہیں نفاق کی، اور کسی کا ایمان اور عقیدہ خالص ہے تو اس کے عمل میں خرابی ہے۔ اول تو اللہ کی عبادت کرتا کوئی نہیں، کرتا ہے تو کبھی ریاکاری ہے، ذاتی مقاصد ہے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا۔ آج ہمیں بھی اگر اطمینان چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے، پاکیزہ اور ستھری زندگی چاہیے، تو اس قرآنی، اس قانون اور ضابطے پہ عمل کرنا لازم ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے، سبحان اللہ، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل، غور کرو ذرا، من، جو کوئی، من جو کوئی، عامل، عمل کرتا ہے، عامل عمل کرتا ہے، صالحاً صالح ستھرے عمل، من عمل صالحاً، من جس نے، عمل عمل کیا، صالحاً پاکیزہ اور ستھرا۔ صالح عمل کون سا ہے؟ آسان جملہ، جس میں اللہ کی رضا ہو، میرے محبوب کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے۔ یہ کون عمل کرتا ہے صالح؟ فرمایا من ذکر او انثی، خواہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس بھی مرد کو عمل صالح، اللہ کی خالص اور ستھری عبادت کرنے کا ذوق اور جذبہ نصیب ہو گیا، اور من ذکر او انثی، یا جس بھی عورت کو اللہ کی خالص عبادت اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق اور جذبہ مل گیا، ان کے اندر یہ ایک جوہر آ گیا، ایک من ذکر او انثی، مرد و عورت کو اکٹھا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ آج کا مغرب جو یہ ڈرامہ بناتا ہے
کہ عورت کے حقوق اسلام تلف کر دیتا ہے۔ دین اسلام عورت کو کوئی مقام اور وقت اور حیثیت نہیں دیتا۔ دین اسلام نے تو مرد کے شانہ بشانہ اس مقام پہ عورت کو برابر کھڑا کر دیا ہے۔ پتہ نہیں نقطہ سمجھے بھی ہو کہ نہیں۔ بعض امور ایسے ہیں، عبادات کا مکلف ہونا، عمل عبادت پہ اجر کا مرتب ہونا، اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں امور انتظامیہ ہیں، امور خانہ داری ہیں، وہاں مرد کو فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ عورت گھر کی ملکہ اور زینت ہے، باہر کے کام کاج اور ذمہ داری، انتظامی امور، وہ سب اللہ نے ذمہ داری مرد کے سر پہ رکھی ہے۔ لیکن جہاں تک عبادات کا مکلف ہونا ہے، دینداری کا معاملہ ہے، اور جہاں تک عمل عبادت پہ، اس پہ اللہ کی طرف سے انعامات، ثمرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں، وہاں مرد عورت برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھ لو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، جو عمل صالح اور ستھرے کرتا ہے، ایک جوہر ایک چیز، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ واہوا، اور وہ مرد وہ عورت، شرط یہ ہے کہ مؤمن ہو، ایماندار ہو۔ یہ دوسرا جوہر ایماندار ہونا، اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے بطور شرط کے بھی ذکر کیا کہ وہ عمل اور عبادت کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ ہو ایماندار، اس کا ایمان اور عقیدہ خالص عین قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں آ گئیں، کتنی؟ دونوں چیزیں آ گئیں، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، سبحان اللہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ فا نتیجے کی ہے، آگے لام مفتوحہ تاکید کے لیے، آگے نون مشدد بھی تاکید کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں حاصل کر لو، یہ دو چیزیں اپنا لو، ایمان بھی خالص اور عمل بھی صالح، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا ضرور بالضرور، شک نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فا نتیجے کا، لام فالا نحیینہ، یہ لام جس پہ زبر ہے یہ بھی تاکید کی، آگے نون پہ شد پڑی ہے، نون مشدد، وہ بھی تاکید ثقیلہ کا ہے۔ مانا کریں گے یہ دو چیزیں اپنا لینے سے نتیجہ یہ صادر اور ظاہر ہوگا کہ البتہ ضرور بالضرور، شک نہ کرنا، میں رب العالمین کا شاہی وعدہ ہے۔ اللہ کس بات کا فرمایا؟ فالا نحیینہ، البتہ ضرور بالضرور ہم اس کو حیات عطا کریں گے، نحیینہ زندگی عطا کریں گے دنیا کی۔ کیسی ہوگی؟ پریشانیوں سے بھری ہوئی، غموں سے گھری ہوئی، کیسی زندگی عطا کریں گے؟ فرمایا حیاتاً طیبتاً، البتہ ضرور بے ضرور ہم اس کو زندگی عطا کریں گے۔ کیسی زندگی؟ حیاتاً طیبتاً، پاکیزہ زندگی۔ کیسی زندگی؟ ایمان بھی پاک ہے، عمل بھی پاک ہے، تو زندگی بھی، بولو تو صحیح، زندگی بھی کیسی ملے گی؟ پاکیزہ ملے گی۔ اگر اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہے، ایمان کو خالص اور پاک بنایا، عمل کو پاکیزہ رکھا، ثمرہ اور دنیا کا انعام اللہ یہ عطا کرتا ہے، اسے زندگی
دنیا کی حیاتی بھی اللہ کریم پاکیزہ عطا کر دیتا ہے، غموں سے بھی پاک کر دیتا ہے، پریشانیوں سے بھی پاک بنا دیتا ہے، ٹینشنوں سے بھی پاک بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لیکن اگر میرے ساتھ وفا نہیں کی، ایمان کا دعویٰ کیا لیکن اس کو خالص اور پاکیزہ نہیں بنایا، اس میں کفر کا گند بھی شامل کیا، شرک کی نجاست بھی اس میں ڈالی، بدعات کا گند بھی اس میں ڈال دیا، عمل عبادت کرنے کو اٹھا، اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں لیکن عبادت کو خالص اور پاکیزہ نہیں بنایا، اس میں غیر اللہ کی شراکت کو داخل کیا، غیر اللہ کی پوجا کو اس میں داخل کر دیا، بدعات اور ریاکاری کو لایا، اللہ فرماتے ہیں جب میرے سے وفا تو نے نہیں کی، اب تیری زندگی کو بھی میں اللہ کریم اتنا گندا اور پلید بنا دوں گا، دنیا کی ہر آسائش اور نعمت کے باوجود تیرے دل کا اطمینان اور سکون تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ آج یہی حال ہے کہ نہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، پڑھو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، ہمیں اس کا اہل اور مستحق بنا دے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی، ستھری زندگی، پر اطمینان زندگی، پر سکون زندگی عطا کروں گا، یہ دنیا میں ان دو چیزوں کا انعام عطا کروں گا۔ یا اللہ بس معاملہ برابر ہو گیا؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ تو دنیا کا ثمرہ اور انعام ہے، آخرت کا معاملہ تو جدا ہے۔ یا اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، دیکھ رہے ہو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہاں بھی لَنَجْزِيَنَّ، لام تاکید کا، آگے نون پر شد پڑی ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ کا معنی کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، البتہ ضرور بالضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو، کن کو؟ وہ جن کا ایمان بھی خالص اور عمل بھی خالص ہے، ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ کون سا بدلہ؟ اجرہم، اجر ان کا، مزدوری ان کی ہم ان کو دیں گے۔ کیسی دیں گے؟ بِأَحْسَن، بہت عمدہ، بہت حسین خوبصورت، حسین خوبصورت، اور اس سے احسن بہت خوبصورت، کبیر بڑا، کبیر کا معنی، اور اکبر جمیل خوبصورت، اجمل حسین خوبصورت، احسن، یہاں حسین نہیں ہے احسن ہے۔ کیا ہے؟ عمل تو وہ حسین کرے گا، احسن عمل کرے گا تو میری طرف سے ادھار نہیں رکھا جائے گا، حق تلفی نہیں کی جائے گی، ذرا برابر بھی اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کے عملوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اجرہم، اجر ہوگا ان کا، بِأَحْسَنِ، بہت احسن اور خوبصورت، بہت بہتر اور بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ کس چیز کا اجر؟ فرمایا ما کانوا یعملون، ما جو کچھ، کانو تھے وہ دنیا کی زندگی میں، کانو ماضی کا صیغہ، وہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ تھے نیک، یعملون عمل کیا کرتے، وہ جو کچھ نیک عمل اور صالح عمل کیا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ضرور بالضرور ان کا بدلہ ان کو اجر دیں گے، لیکن احسن کر کے دیں گے، بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر پرسکون اور پر اطمینان زندگی چاہتے ہو، اس کے لیے دو چیزیں اختیار کرو، اعمال صالحہ اور دوسرا ایمان خالص ذکر کرو۔ اللہ کریم نے یہی مضمون اور مقام پہ ذکر کیا۔ ذرا دیکھیے 5واں پارہ، سورۃ النساء، 5واں پارہ سورۃ النساء۔ اللہ جل شانہ،
صفحہ 154 154 آیت نمبر سورۃ النساء کی 124 123 کے بعد 124 صفحے کی آخر سے 5ویں سطر وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ مل گیا نا؟ وَمَن اور جو یعمل کرو مانا مضمون واضح ہو گیا، ذرا مانا کرتے جاؤ. یعمل کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. کیسے؟ من الصالحات صالح ستھرے عمل کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود ہے اور پیارے محبوب کی سیرت و سنت کے مطابق ہے. یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا من ذکر او انثیٰ، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ ان کے عمل پھر قبول ہوں گے. فرمایا قبول تو ہوں گے پر ایک شرط ہے. ایک شرط کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ درا آلے کے وہ ہوں مؤمنون ایماندار. ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوں گے. ایمان والی شرط نہیں احد پہاڑ کے برابر عمل کر تیرے منہ پہ دے مارا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی ایک رتی کے برابر بھی کوئی قدر نہیں ہوگی. وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط کے طور پہ ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ ہو کون؟ ایماندار. عقیدہ اس کا درست ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ کرو مانا بس یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن یدخلون الجنہ داخل کرے گا ان کو اللہ کریم کہاں؟ جنت کے اندر. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ذرا برابر بھی مرادی مانا ذرا برابر بھی نقیرات دھاگے برابر بھی لا یظلمون اللہ ان پہ ظلم یعنی ان کے عملوں میں کمی نہیں کرے گا، اجر میں کمی نہیں کرے گا، ان کی کوئی سعی اور محنت کو ضائع نظر انداز نہیں کرے گا. لا یظلمون نقیرا نقیرا دھاگے برابر ذرا برابر فتیل نقیر. یہ آ جائیے 15ویں پارہ میں تو یہاں بھی وہی مضمون آیا کہ دو شرطیں ضروری ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل صفحہ 452 452 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19. آپ صفحے کے شروع سے دوسری لائن دیکھیں، دوسری سطر. من کان یرید العاجلہ مل گیا جی؟ سمجھنا. من کانا جو ہو یریدو ارادہ کرتا، کیا کرتا؟ ارادے کریں دے راندے ہو نا. من کان یرید العاجلہ من کان یریدو جو ہو ارادہ کرتا یعنی چاہتا العاجلتا جلدی ملنے والی شے کو یعنی دنیا کو. یہ کس کو چاہتا ہے؟ نقد و نقد ملنے والی شے. نقد کے عادی ہے نا، ادھار کا معاملہ تو ویسے بھی مشکل ہے. من کان یرید العاجلتا جو ہو چاہتا العاجلہ عجلت سے جلدی ملنے والی شے، یہ دنیا کا ظاہری نفع، دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کی رونقیں. جو دنیا کو چاہتا ہو ہائے کاش میری دنیا بن جائے، دنیا سنور جائے، دنیا میں میرا مقام و مرتبہ ہو، دنیا کا عہدہ اقتدار مل جائے، دنیا میں کوٹھیاں بنگلے محلات ہوں، دنیا میں میری چہل پہل ہو. جو سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھا، دنیا کے ساتھ دل لگا بیٹھا، آخرت سے غافل ہو گیا اور دنیا کا طلبگار بن گیا.
دنیا کو چاہنے والا بن گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ہم اس سے کیا کرتے ہیں، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ دیکھ رہے ہو، عجلنا عجلنا، ہم بھی اسے جلدی جو چاہتا ہے دنیا وہی جلدی والی چیز عطا کر دیتے ہیں، لہو واسطے اس کے، فیہا اسی دنیا کی زندگی میں۔ یا اللہ قانون ہے، لازمی مل کے رہے گی۔ فرمایا ما نشاء لمن نرید، جو چاہتے ہیں ہم اور جس کے لیے چاہتے ہیں ہم۔ یہ نہیں کہ طلب کی ہے تو ابھی سب کچھ ڈھیر کر دوں گا نا، اس کا مجبور تو میں اللہ نہ ہوا، اپنی مرضیوں سے جس کے لیے چاہتا ہوں، جتنا قدر چاہتا ہوں، دنیا کے طلبگار کو دنیا عطا کر دیتا ہوں، لیکن آخرت کا معاملہ ثم، کرو مانا، پھر ثم، پھر جعلنا، بنایا ہم نے، لہو واسطے اس کے، ٹھکانہ، جہنم، جہنم کو۔ آخرت کو اس نے چاہا ہی نہیں، طلب ہی نہیں، فکر ہی نہیں، آخرت کے لیے کوئی اچھا کام عمل کیا ہی نہیں، تو آخرت تو اپنی برباد کر بیٹھا۔ دنیا کو چاہا، اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی ہم تیرے پابند نہیں ہیں، جو چاہیں گے جتنا قدر جس کے لیے چاہیں گے دنیا میں اس کو عطا کر دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی خیر کا حصہ۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر بنا دی ہم نے، کر دی ہم نے واسطے اس کے جہنم، یصلاھا، داخل ہوگا اس میں، مذموما مدحورا، مذموما مذمت کیا ہوا، مدحورا اور راندے درگاہ بنایا ہوا، وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے دعوت فکر دی، دنیا کے طلبگار نہ بنو، اسے بقدر ضرورت چاہو، بقدر ضرورت کماؤ، بقدر ضرورت اسے بناؤ اور سنوارو، لیکن اندر کی آنکھیں اور اندر کی توجہ وہ آخرت کی طرف ہو۔ کس کی طرف ہو؟ وگرنہ یہ آخرت کے دن محروم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابل ومن اراد الآخرت، سبحان اللہ، ومن، اور جو ارادہ کر لیتا ہے، الآخرت، آخرت کا، یا اللہ دنیا تو گزر جائے گی، سو گزر جائے گی مشکل سے یا آسانی سے، لیکن آخرت کی زندگی تو لا متناہی، جس کی انتہائی کوئی نہیں، لا محدود، جس کی حد اور کنارہ اور آخر اور اینڈ بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کریم، دنیا تو جو کچھ مقدر میں ہے سو مل کر رہے گی، لیکن میرا مطمع نظر، میرا ہدف، میرا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، وہ چاہتا ہے کس کو؟ آخرت کو چاہتا ہے۔ ذرا سمجھنا، آخرت کو جو چاہتا ہے صرف چاہت کافی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، وَسَعَى لَهَا، سمجھنا، پہلا نمبر ہے اراد الآخرہ، 3 نمبر آ رہے ہیں۔ پہلا نمبر اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ کرنا، یعنی آخرت کی طلب، آخرت کی چاہت، آخرت کا دھیان، آخرت کی فکر، آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی سوچ، یہ پہلا نمبر ہے اور یہ بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ صرف آخرت کا ارادہ اور چاہت و طلب دل کے اندر ہی پابند اور مقید ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ اس کو عمل میں لا، اس کو عمل میں لا۔ نمبر 2، وَسَعَى لَهَا، وَسَعَى، اور وہ سعی کرتا ہے، لہا، اس آخرت کے لیے، آخرت کے لیے کیا کرتا ہے؟ سعی کرتا ہے۔ سعی کا معنی دوڑ ہے، سعی کا معنی کوشش بھی ٹھیک ہے، لیکن لفظ دوڑ میں کچھ اور مزہ ہے۔ سعی، صفا مروہ کے درمیان کیا کرنا؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا، بھاگنا۔ تو فرمایا وَسَعَى لَهَا،
اور وہ دوڑتا ہے آخرت کے لیے. دوڑنے سے مراد ہوئی کوشش ہے، لیکن دوڑنے میں لطف یہ ہے کہ جو دوڑ رہا ہو تو اس میں جلدی کرتا ہے، اس میں سبقت کرتا ہے، ایک سے دوسرا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وَسَعَالَهَا، اس کے لیے سعی ہے کیا؟ اللہ کے دین سے پیار کرنا، قرآن و سنت کے مطابق ایمان عمل بنانا، اپنی سیرت کردار گفتار پہ نگاہ رکھنا، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، اپنی عملی زندگی کو درست کر لینا. وَسَعَالَهَا، عملی طور پہ چل نکلتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس نوجوان کی طرح. وہ جو 99 قتل کر کے آیا تھا صوفی کے پاس، مشہور واقعہ ہے نا، 99 قتل کیے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اب اسے اراد الآخرہ، آخرت کی فکر اور اللہ کا ڈر دل میں آیا. تو اب اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اللہ کا ڈر آ گیا بس ٹھیک ہے، آخرت کی فکر اور خوف آیا بس ٹھیک ہے، نہیں. وَسَعَالَهَا، پھر وہ چل نکل کھڑا ہوا کہ جا کر کے کسی سے مسئلہ پوچھوں کہ اب اس حد تک پہنچنے کے بعد اللہ سے سلو کرنے کا بھی کوئی راستہ اور طریقہ ہے یا نہیں ہے. ایک صوفی کے پاس گیا، وہ تھا نرا صوفی، عالم تو تھا نہیں. اس کو کہا، وہ تلوار ہاتھ میں ہے خون میں رنگین، اور کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے. وہ تو پہلے ڈر گیا، پھر میرے پاس خیر سے آیا، تلوار نیام سے باہر، ہاتھ میں خون سے سرخ رنگین، اور اس کو کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے. وہ ڈر گیا، کہنے لگا ڈرو نہیں صوفی جی، مسئلہ بتاؤ کہ اب میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ باقی ہے یا نہیں. رب کو منانا چاہتا ہوں، آخرت کی فکر دامن گیر ہوئی، میرے لیے کوئی راستہ. کہتا ہے توبہ توبہ، 99 کر کے تے اب راستہ پوچھتا ہے. اس نے کہا چلو جہاں 99 بخشے جائیں گے وہاں یہ مردود بھی آنے دو، سینچری پوری کر لو. 100 قتل کر لیے، 100 آدمیوں کا قاتل، لیکن پہلے جو 99 کیے نا وہ غلطی سے کیے. یہ جو اب صوفی کا سر لیا نا، شاید یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا، لیکن وہ اندر سے ڈرا ہوا ہے. اراد الآخرہ، اب پھر بھاگتا ہے، اسے سکون نہیں آتا. یہ وسعالہا، سعی، دوڑ، کوشش، تلاش میں نکل پڑا. کسی سے پوچھا کوئی عالم؟ ہاں فلاں جگہ ہے، ادھر چلے جاؤ. اس کے پاس گیا، 100 پورا کر لیا ہے، اب کوئی راستہ ہے؟ کہتا ہے بالکل راستہ ہے. عالم عالم ہوتا ہے. اس نے کہا اللہ سے سلو کرنے کا، توبہ کا اب بھی در کھلا ہے، لیکن یہاں ماحول گندا ہے. جس بستی میں تو رہ رہا ہے سب بے دین لٹیرے ہیں، یہاں رہ کر کے توبہ کی بھی صحیح تو چند منٹوں سے زیادہ وہ نہیں چلے گی، پھر خرابی کا شکار ہوگا. یہاں سے نکل جا، وہ سامنے بستی ہے، وہ نئے نئے مسلمان موحد لوگ ہیں، اور وہ اہل اسلام کی آبادی اور بستی ہے. وہاں جا، اور وہاں جا کر کے توبہ بھی کرنا اور ان کی نیکوں کی سنگت میں رہنا، تاکہ اندھا خرابی. صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھی صحبت کا اچھا ہوتا ہے، بری کا برا ہوتا ہے. اس لیے خیال کیا کرو، بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے. تو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اس نے کیا کی؟ ساج کی. یہی ہے وسعالہا، کہ عملی طور پر نکل کھڑا ہو، کوشش کرے اور عمل عبادت کی طرف آئے. دو، تیسرا نمبر سایہا، سایہا، اور کوشش بھی اس کی وہی آخرت والی ہو. اس جملے کو سمجھنا ہے. وَسَعَالَهَا، آخرت کے لیے کوشش کرے. شرط یہ ہے کہ سایہا، کہیں راستہ بھول نہ جائے، اس کی کوشش کا رخ غلط نہ ہو جائے. سایہا، وہی آخرت والی سعی اور کوشش کرے. مفسرین نے یہاں پہ جملہ ذکر کیا کہ آخرت والی کوشش اور سعی وہ ہے جس پہ آخرت کے دن اس کی محنت، سعی اور کوشش پر نتیجہ یعنی اجر اسے ملے، اور اجر مرتب ہو. کیا ہو؟ اجر مرتب ہو.
آخرت کے لیے کوشش تو بہتے کرتے ہیں نا، لیکن سمت غلط ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی بدعات کرتے ہیں اہل بدعت، یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے کرتے ہیں نا۔ بظاہر بورڈ تو یہی ہے نا، یہ کل تیجا ساتا 40واں جمعرات درود دلوانے کے نام پر یہ تقریبات ہیں، یہ جشن عید میلاد، یہ فلاں فلاں، یہ جتنے بدعات ہیں یہ کرتے تو بیچارے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ لیکن آخرت والی کوشش یہ تو بدعت ہے، اس پہ تو کوئی نتیجہ اور اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا آخرت کے لیے دوڑ، لیکن راستہ ٹھیک لے، کہیں راستہ نہ بھول جائے۔ سایہا میں مطلب یہ ہے کہ تیری وہ کوشش اور سعی عین قرآن و سنت اور پیارے پیغمبر کی اتباع کے مطابق ہو، اس میں شرک اور بدعت کو داخل نہ ہونے دے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ لیکن فرمایا ان تینوں کے لیے شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ درا حالے کہ وہ ہو ایماندار۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مشکورا، بس یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہے سعیہم، ان کی سعی، ان کی محنت مشکورا، مقبولہ، مشکورہ مقبولہ، اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں ان کی یہ سعی اور محنت قدر کے قابل ہے۔ تو عرض یہ کیا ہے کہ دنیا میں اطمینان و سکون اور آخرت کی کامیابی اللہ نے ان 2 چیزوں پہ رکھی ہے، ایمان بھی خالص بنا اور عمل اور عبادت بھی خالص بنا۔ اللہ عمل کی